اسپریچول پلس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ہر دن کو روز عید اور ہر شب کو شب برات بنا دے، آمین۔ خواتین و حضرات، آج ہم درود ابراہیمی کے فضائل اور برکات کے بارے میں بات کریں گے۔ درود ابراہیم درودوں میں بادشاہ درود ہے، سب سے افضل اور سب سے زیادہ برکات والا درود شریف ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود ابراہیمی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر۔ بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر۔ بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ درود ابراہیمی دوسرے درودوں کی بنسبت افضل ترین کلمات پر مشتمل ہے اور اس کے صیغے تمام درودوں سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کے لیے اس درود کا انتخاب فرمایا ہے، لہٰذا نماز کے باہر اس درود شریف کا ورد زیادہ افضل ہے۔ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں کہ مجھ سے کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے تو فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا تحفہ نہ دوں جسے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ میں نے عرض کیا، ضرور دیجیے۔ انہوں نے فرمایا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی اہل بیت پر ہم کس طرح درود پڑھیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تو بتا دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس طرح پڑھو، اور پھر آپ نے درود ابراہیمی پڑھا۔ خواتین و حضرات، اس درود شریف کو درود ابراہیمی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام آتا ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ کی تعمیر کی، بیت اللہ شریف کی، اور آپ فارغ ہوئے تو آپ نے اپنی دعا میں کہا کہ یا اللہ، نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے جو بوڑھا اس گھر کی طرف منہ کر کے 2 رکعتیں پڑھے تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ہاجرہ، حضرت سارہ اور حضرت اسحاق علیہ السلام نے آمین کہا۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی دعا میں یہ فرمایا کہ یا اللہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جو نوجوان اس گھر کی طرف منہ کر کے 2 رکعت پڑھے، اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، بی بی ہاجرہ اور بی بی سارہ نے اس پر آمین کہا۔ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے رہتے ہیں، سلام پڑھتے رہتے ہیں۔ درود شریف پڑھنا فرشتوں کی عبادت ہے۔ کوئی دن ایسا نہیں آتا کہ جس دن 70,000 فرشتے روضہ منورہ پر حاضری نہ دیتے ہوں۔ روزانہ 70,000 فرشتے دربار رسالت میں حاضری دیتے ہیں اور روضہ انور صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیتے ہیں اور اپنے نورانی پروں کے ساتھ روضہ مطہرہ کو چھوتے ہیں اور درود پاک پڑھتے رہتے ہیں۔ جب شام ہوتی ہے تو وہ آسمان کی طرف پرواز کر جاتے ہیں اور دوسرے 70,000 فرشتے آ جاتے ہیں۔ صبح ہوتی ہے تو وہ پرواز کر جاتے ہیں اور دوسرے 70,000 فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں
اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ دوستو، جب قیامت کا دن آئے گا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 70,000 فرشتوں کے جلوس میں تشریف لائیں گے اور انہی فرشتوں کے ساتھ میدان حشر کی طرف روانہ ہوں گے۔ درود شریف پڑھنے کے اثرات کئی پشتوں تک رہتے ہیں۔ درود شریف کی برکات سے کئی بلائے اور مصائب ٹل جاتے ہیں۔ درود شریف مصائب کو ٹال دیتا ہے۔ حضرت خواجہ توکل شاہ امبالوی نے فرمایا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ بلائیں جب اترتی ہیں تو گھروں کا رخ کرتی ہیں، لیکن جب درود شریف پڑھنے والے کے گھر پر آتی ہیں تو وہ فرشتے جو درود شریف کے خادم ہیں وہ اس گھر میں بلاؤں کو نہیں آنے دیتے، بلکہ ان کو پڑوس کے گھروں سے بھی دور پھینک دیتے ہیں۔ اسی سے آپ درود شریف کی اہمیت کا اور اس کو پڑھنے کا، اس کی فضیلت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو ہماری نماز ادا ہوتی ہے، یہ بات ہم سب بہت اچھے سے جانتے ہیں۔ خاتم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کے درجات بلند فرما دیتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن وہ شخص میرے سب سے قریب ہوگا جس نے مجھ پر درود پڑھا ہوگا۔ جمعے کے دن کو بہت ہی فضیلت حاصل ہے اور جمعے کے دن جو درود پاک پڑھا جاتا ہے وہ سیدھا حضور پاک کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ درود شریف کے میں جتنے فضائل بیان کروں اتنے کم ہیں، صفحے کم پڑ جائیں گے، سیاہی کم پڑ جائے گی، لیکن درود شریف کے فضائل ختم نہیں ہوں گے۔ خواتین و حضرات، درود ابراہیمی کو اپنی لائف کا حصہ بنائیے۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے پہلے اور دعا مانگنے کے بعد درود ابراہیمی پڑھا کیجیے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا ملنا، بیٹھنا اور اس خوبصورت سی محفل کو ترتیب دینا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔